تیسرا سیکشن جو میرا ہے، ایسے کام جو آپ کو چاہے حالات اچھے ہو یا برے ہو، مطلب کہ نارمل بھی بولا جائے، نارمل حالات ہو تو آپ کو کچھ ذمہ داری ہے جو آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. 8 میں نے اس میں 8 پوائنٹس رکھے ہیں، ٹوٹل 8 پوائنٹس، 8 ذمہ داریاں جو آپ کو پورا کرنا ہے، آپ کو ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے، چاہے حالات اچھے ہو چاہے حالات برے ہو، یہ آپ کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. نمبر 1، اپنے رب کو جاننا. 2699 بار اللہ کا لفظ آیا ہے قرآن میں آپ کا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری، حالات اچھے ہو یا برے ہو، ہم کو اپنے رب کو جاننا ہے. قبر میں سب سے پہلا سوال آپ سے کیا ہونے والا ہے؟ آپ کے رب کے بارے میں، کہ تمہارا رب کون ہے. جب آپ سے یہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ جس پہ آپ نے عمل کیا، جو چیز آپ جانتے ہیں. کتنے لوگ یہاں پہ جانتے ہیں قل هو اللہ احد سورہ ہے، سب جانتے ہیں اس کو؟ سب یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو یاد ہے لگ بھگ؟ احد جو بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک. احد آتا ہے، توحید آتا ہے وہی سی عہد سے. تو ہم کو توحید کو جاننا ہوگا، اللہ کو جاننا ہوگا. توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہے، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء و صفات. اللہ ایک ہے، اپنے رب ہونے کے ناطے اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ کے نام اور صفت میں اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے اپنے رب کے بارے میں. تو نمبر 1 ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، اپنے رب کو پہچانیں اور ان کی عبادت اسی طریقے سے کریں. نمبر 2 ذمہ داری، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے؟ الحمدللہ. تو 6-7 لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، یعنی کہ ان کے بایوگرافی کو پڑھے. کیونکہ ابھی ہم نے سنا لکھنؤ والے ایک انکل ہے، لکھنؤ کے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ نام لینے کے لائق نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے، انہوں نے بک لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں، ٹھیک ہے؟ ایک پنڈت جی کے ساتھ مل کر کے انہوں نے ایک بک لانچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ میں. تو اس بارے میں، اس کے خلاف ہم لوگ کیسے جواب دیں گے جب ہم لوگ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہان والوں کی طرف رحمت بنا کر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو اتباع کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں. تو نمبر 2 ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں. نمبر 3 اسلام کو جانیں. ابھی بہت سارے لوگ ہیں وہ آ کے بولتے ہیں کہ آپ کے پوروج تو ہندو ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں وہ بولتے ہیں اسلام کیا بولتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین، دھرم، زندگی جینے کا طریقہ اللہ کے نزدیک اسلام رہا ہے. شروع سے یہ رہا ہے کہ آپ اپنی اچھا، اپنی رضا اللہ کے سامنے جھکا دے، سبمٹ کر دے، سرنڈر کر دے. ابھی یہاں پر پولیس آ جاتی ہے، مان کے چلیے آئی نہیں ہے، بہت لوگ جانے لگے ہیں، نہیں تو ابھی یہاں پہ پولیس آ جاتی ہے اور وہ بولتے ہیں سرنڈر، ہاں تو ہینڈس اپ، تو آپ لوگ اپنے ہینڈس کو اوپر کر لیتے ہیں، ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے سرنڈر. اب پولیس بولے گا کہ کھڑا ہونا تو آپ کو کھڑے رہنا ہے، وہ بولے گا بیٹھو تو بیٹھنا ہے، وہ بولے گھٹنوں پہ تو گھٹنے پہ جانا ہے. اس کو بولے جاتا ہے سرنڈر. آپ سوال کرتے ہیں وہاں پر پولیس سے، اچھا کھڑے رہنے کیوں بول دیا، بیٹھنا کیوں نہیں بولا؟ وہ سوال کیجیے گا تو 2 ڈنڈا وہاں پڑے گا آپ کو. تو اسی لیے سرنڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے سرنڈر یہی ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اوپر کرنا، اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں اس کو پورا کرنا. یہ اسلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے ہیں. جبریل علیہ السلام وہ خود آ رہے ہیں، سوچئے. اور اس حدیث کو ام السنہ بولا جاتا ہے، دا روٹ آف سنہ، جڑ. سنت کا پورے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کی جڑ ہے یہ حدیث. حدیث جبرائیل بولا جاتا ہے. حدیث جبرائیل کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. اور دوسرا نماز قائم کرو، تیسرا زکوٰۃ دو، چوتھا حج کرو، اور 5واں روزے رکھو. یہ 5 بنیاد ہے. یہ 5 بنیاد ہم کو پتہ رہنا چاہیے. آپ سے اگر کوئی غیر مسلمان یا آپ سے کوئی مسلمان ہی پوچھے کہ اسلام کی کیا بنیادیں ہیں، پلرس ہے، تو یہ 5 پلرس ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے.
اسلام الگ ہے. اسلام آپ دکھاتے ہیں. اسلام کو آپ بول سکتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, یہ پڑھ لیے میں. نماز دکھا سکتے ہم, حج کر کے دکھا سکتے ہیں, زکوٰۃ دے کے دکھا سکتے ہیں, روزہ رکھ کے دکھا سکتے ہیں. ایمان کہاں ہے؟ ایمان ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو. میرا ایمان کیا ہے وہ میں جانتا ہوں. تو اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا ہے, جبرائیل سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے, تو وہ بولتے تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, اس کے کتابوں کے اوپر, اس کے رسولوں کے اوپر, اس کے نبیوں کے اوپر, اسی طریقے سے اس کے فرشتوں کے اوپر, اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر, اور تقدیر کے اوپر جو اچھا اور برا ہوتا ہے. یہ چیزیں ایمان کے ارکان ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم لوگ کو پتہ رہنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کو جانیں, اسلام کے کیا ارکان ہیں اور ایمان کے کیا ارکان ہیں. اور جب آپ یہ ارکان کو جانتے ہیں, جب آپ اسلام کو جانتے ہیں, تب آپ ریجیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے چیزوں کو. ابھی کے ٹائم پہ ماڈرنزم آ گیا ہے, ابھی کے ٹائم پہ ایتھیزم آ گیا ہے, ابھی کے ٹائم پہ فیمنزم آ گیا. بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہیں جو فیمنسٹ بن گئی ہے. فیمنسٹ مطلب وہ لوگ بولتی ہے کہ عورت مرد سے اوپر ہے. ایک تو تھا پہلے بولا جا رہا تھا کہ مرد عورت کے برابر ہے, اب بولا جاتا نہیں, عورت مرد کے اوپر ہے, اس سے اوپر جانے کی کوشش اب کر رہی ہے. یہ ہوتا فیمنسٹ. تو فیمنزم, ماڈرنزم, ہیومنزم, انسانیت کا دھرم. انسانیت سنا ہے کبھی؟ بہت سارے مسلمان مجھ کو آ کے بولتے ہیں کہ شراب بھائی سب سے اچھا دھرم انسانیت کا دھرم ہے. سب سے اچھا دھرم کیا ہے؟ انسانیت کا دھرم ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا. انسانیت کا دھرم بولو یا فیمنزم بولو, کچھ بھی بولو اس کو. تو جب آپ اسلام کو جانتے ہیں تو آپ ان سب چیزوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. تو نمبر 3 ذمہ داری اسلام کو جاننا. نمبر 4 ذمہ داری قرآن کو جاننا, قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا اور قرآن پہ عمل کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے مسلمان, چاہے حالات اچھے ہو یا برے ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والے کے لیے, تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ رحمان نے قرآن کو سکھایا, انسان کو بنایا اور اس کو بیان سکھایا. ہم لوگ بولتے ہیں, ہر چیز بول رہے, تو ہم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ کو قرآن کو بھی پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. کچھ دن پہلے 2-3 روز ہو رہا ہے, ایک راستے سے جا رہا تھا, میں نے دیکھا 2-3 بچے جو پیچھے بیٹھے ہوئے جس طریقے کے بچے, تو اس طریقے کے بچے راستے میں جا رہے تھے, مسلمان بچے, اور انہوں نے ایک ٹوپی دیکھا راستہ میں گرا ہوا تھا. اس ٹوپی کو وہ اٹھا کر کے وہ ایک اوپر جگہ پہ رکھ دیتے, اچھے جگہ پہ. تو یہ ہمارا جذبہ ہے. ہم مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ ہے کہ اگر ہم ٹوپی کو یا کسی بھی چیز کو نیچے, مطلب اسلام سے کنیکٹڈ کوئی چیز کو ہم لوگ دیکھتے ہیں نیچے, تو ہم اس کو فوراً اوپر رکھتے ہیں. اگر اس جذبے کو ہم لوگ قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں لگا دے اور اس پہ عمل کرنے پہ لگا دے, تو پورا کا پورا نقشہ ہم لوگ کا بدل سکتا ہے. ابھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ قرآن کو پیٹ مت دکھانا, قرآن کو پیٹ مت دکھانا, اور قرآن کو پیٹ نہیں دکھاتے ہم لوگ, اور پیٹ دکھانا بری بات ہوتی ہے ہمارے نزدیک. لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ پیٹھ نہ دکھانا کا لفظ یہودیوں کے لیے یوز کر رہے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 101 میں. لیکن وہاں پیٹھ نہ دکھانے کا مطلب اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنا نہیں ہے. وہاں پیٹھ نہ دکھانے کا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, جو ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا اس کو نہیں مانا, اس کو پڑھا, اس کو سمجھا نہیں اور اس پہ عمل نہیں کیا, آخری نبی کو نہیں مانا, تو انہوں نے اس کی بات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. آج بھی اگر آپ اسرائیل جائیے گا تو وہاں پر مسجد اقصیٰ کا ایک وال ہے, ویسٹرن وال بولا جاتا ہے. وہاں یہودی جب جاتا, آج کا یہودی کا بات کر رہا ہوں میں, 1400 سال پہلے کے یہودی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کا یہودی جب وہاں جاتا ہے تو اپنے چہرے سیدھا جاتا ہے اور پھر سیدھا واپس آتا ہے. وہ اتنا عزت کر رہا اپنی دیوار کی صرف کہ وہ اس کو پیٹھ نہیں دکھا رہا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے کہ اس نے پیٹھ دکھا دیا. کیوں بول رہے اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اس نے اس کے احکام کو انکار کر دیا, کیونکہ اس نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہوا تھا اس کو نہیں مانا, اس کو نہ سمجھا, نہ مانا, نہ عمل کیا اس کے اوپر. تو کیا ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ بھی قرآن کے ساتھ یہ تو نہیں کر رہے؟ ہم لوگ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, کیا ہم لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں سورہ جمعہ میں, مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, کہ ان کی مثال جن کو تورات دیا گیا اور پھر وہ اس کو سمجھے نہیں, اس کی مثال ایک گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں رکھی ہوئی ہے.
ایک گدھا جب کتاب رکھے رہتا اس کے اوپر وہ اس کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن وہ جانتا وہ کتاب ہے، اگر میں اس کو گراؤں گا تو میرا مالک اس کو مارے گا، لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کی یہی مثال بیان کر رہے ہیں۔ آج بھی یہودی اپنی کتابوں کو پڑھتا ہے، ویسٹرن وال میں وہ جاتا ہے اور وہ اپنا تورات کو لیا رہے گا، اور آپ دیکھتے ہوں گے ایسے ہل کر کے وہ پڑھتا ہے اپنی کتابوں کو۔ کوئی بھی گوگل پہ جا کر کے سرچ کر سکتا ہے، یوٹیوب پہ، اور وہ اپنی کتاب کو اتنی عزت دیتا ہے، اپنی دیوار کو اتنی عزت دیتا ہے، لیکن اس نے اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس نے سمجھا نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ پوائنٹ نمبر 5، اپنے زندگی کے مقصد کو جاننا۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، جوتے کا فیکٹری کا اگزامپل۔ شو فیکٹری، جوتا کا فیکٹری جانتے ہیں نا، فیکٹری ہے، جوتا بن رہا ہے۔ مان کے چلیے آپ اپنے گھر میں سوتے ہیں، رات میں صبح اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے کہ میں جوتا کا فیکٹری میں ہوں، جہاں سب جوتا بنا رہے ہیں، آپ کے دوست بھی جوتا بنا رہے ہیں، جاوید سر بھی جوتا بنا رہے ہیں، میں بھی جوتا بنا رہا ہوں۔ آپ کیا کیجئے گا؟ کیا کیجئے گا آپ؟ کیا آپ یہ سوال نہیں کیجئے گا کہ مجھ کو یہاں کون بھیجا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہاں لایا کون مجھے یہاں سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ یا آپ وہاں جوتا بنانے لگیے گا؟ لیکن اکثر ہم لوگ یہی کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کو ایک جوتا کا فیکٹری لے لیا جائے تو ہم لوگ یہاں آتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، ہم لوگ بھی وہی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ کام ہم کو نہیں، ہمیں اپنے زندگی کے مقصد کو پہچاننا چاہیے۔ ایک امریکن لڑکی، یہ سنڈے ٹائمز کا آرٹیکل ہے، سنڈے ٹائمز آف انڈیا کا سنڈے کو یہ آرٹیکل آتا ہے، سنڈے ٹائمز بولتے ہیں اس کو۔ امریکہ کی لڑکی ہے، انجینئر لڑکی ہے، ہارورڈ کی لڑکی، مطلب کہ ایک انجینئرنگ کالج، بڑے ٹاپ IIT سے اوپر کا کالج ہے، اس کی لڑکی ہے، اور وہ ایک بات ایسا بول دیتی ہے کہ ایک چیلنج بن جاتا ہے ایک نیشن کے لیے مطلب امریکہ کے لیے ایک ٹکر کی بات بول دی۔ اس نے لکھا کہ کیا ہم لوگ زندگی کوئی مقصد کے ساتھ جیتے ہیں، یا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کو پیدا ہونا ہے اور اسی طرح پڑھنا ہے، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، یا جو بھی کرنا، کام کرنا، گھر بنانا ہے، گاڑی لینا اور پھر مر جانا ہے؟ کیا یہی ہمارا مقصد ہے؟ کیا یہی زندگی ہے؟ تو یہ ہماری زندگی نہیں۔ یہ اسی طریقے کا ہوا کہ میں کوئی بچے سے پوچھوں، پیچھے میں بہت سارے بچے ہیں، ان لوگوں میں سے کسی کو پوچھوں کہ آپ لوگ اسکول جاتے ہو؟ بولے ہاں۔ میں پوچھوں کہ کیوں جاتے ہیں؟ تو وہ بولے کہ ٹفن کھانے کے لیے۔ تو یہ مقصد ہوا، ٹفن کھایا جاتا ہے، لوگ چوری کر کے ٹفن کھاتے ہیں۔ میرے یہاں تو چوری ہوتا تھا ٹفن، تو لوگ چوری کر کے بھی ٹفن کھاتے اور اچھا لگتا ہے ٹفن کھانے میں، لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے زندگی کا مقصد جاننا ہے۔ ایز اے مسلم ہم کو جاننا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ صرف روزہ حج نماز نہیں ہوتا، عبادت ہر ایک کام۔ اگر اللہ تعالیٰ بول رہے سونے کے لیے، جس طریقے سے وضو بنا کے سونا ہے، دائنے کروٹ میں سونا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سونا ہے، سورہ ملک پڑھ کے سونا ہے، اس چیز کو آپ کر رہے تو آپ سو رہے لیکن آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بولتے زمین میں اکڑ کے مت چلو، ہم چلتے ہیں زمین میں اور وہ اللہ کی عبادت ہے، میری پوری زندگی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی مقصد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 30 میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانے والے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ اب خلیفہ کا لفظ آتا ہے تو آدمی چوک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ چوک جاتے ہیں۔ خلیفہ بولا جاتا ہے وائسرائے کو، وائس کو۔ اسکول میں پرنسپل ہوتا ہے، اسکول میں وائس پرنسپل ہوتا ہے۔ وائس پرنسپل کب کام آتا ہے؟ وائس پرنسپل جب پرنسپل نہیں رہتا ہے تب وہ کام آتا ہے پرنسپل کے جگہ پہ۔ پرنسپل گریڈی میں نہیں ہے، وائس پرنسپل بنتا ہے، وہ وائسرائے ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو اپنا وائسرائے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو زمین میں نہیں آتے، اللہ انسان نہیں بنتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قانون کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ زمین میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آپ کو اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے، یہ 5ویں ذمہ داری۔ 6ٹھی ذمہ داری، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ کبیرہ گناہ جیسے کہ بڑے گناہ جس کو بولا جاتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کوئی مجھے اچھا پہلے نہیں کوئی بولے گا، پھر سے ہاتھ اٹھانا ہے۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کا ایک لسٹ ہے، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے امام ذہبی کی، دا میجر سنس، کبیرہ گناہ الکبائر، اس میں انہوں نے 70 کبیرہ گناہ کو گنایا ہے، 70 بڑے بڑے گناہ جو ہم کو جاننا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی انسان کبیرہ گناہ کر رہا ہو تو وہ ہم کو جاننا چاہیے۔ یہ میرے پاس لسٹ ہے کبیرہ گناہ کا، 70 کبیرہ گناہ کا، تو مجھے
کبیرہ گناہ میں سب سے اوپر کیا آتا ہے؟ اچھا میں نے بولا چلیے شرک آتا ہے. نمبر 2 نہیں، نمبر 2 آتا ہے کسی انسان کا ناحق قتل کرنا. نمبر 3 جادو کرنا. نمبر 4 نماز چھوڑنا. نمبر 5 زکوٰۃ نہیں دینا. اس طریقے کا پورا لسٹ ہے. آپ لوگ انٹرنیٹ پہ سب لوگ ہوں گے، آپ لوگ جا کے چیک کر سکتے. تو یہ پورا لسٹ ہے. 70 ہے، زیادہ بڑا نہیں ہے. 70 ہر انسان پڑھ سکتا ہے. کہیں آپ ایسا تو نہیں. نمبر 19 ہے شراب پینا، جو ہمارے سوسائٹی میں بہت عام بھی ہو چکا ہے، آپ دیکھیے گا تو 19 نمبر ہے شراب پینا. 20 نمبر ہے جوا کھیلنا. اب تو ایپ آنے لگا، T20 کا سیزن ہے، ایپ آ رہا ہے، چلو اس میں کھیلتے. ایپ مطلب آپ کو جوا کھانے جانے کی ضرورت نہیں، جوا کھانا آپ کے پاس آ گیا. اب کتنا فیسلیٹیٹ کیا، غلط چیز کو کتنا فیسلیٹیٹ کیا. یہ ان کی مطلب مانا جائے تو ان کو دیکھیے کتنا ان کے اندر کریٹیوٹی ہے کہ انہوں نے جوا کھانا، آپ نہیں جا رہے، آپ کے تک جوا کھانا پہنچا دیا. آپ کے ایپ میں کھیلنا ہے، ٹیم 11 ٹیم بنانا ہے، اس کے اوپر ٹیم بنائیے، پیسہ کمائیے. تو جوا کھیلنا 20 نمبر کا کبیرہ گناہ. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والے لوگوں، بے شک شراب پینا اور جوا کھیلنا اور انصاب اور ازلام یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کر پاؤ. تو نمبر 6 جو ہماری ذمہ داری ہے، کبیرہ گناہ کو پہچاننا اور اس سے دور رہنا. نمبر 7 جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے حقوق العباد. اس میں بھی اکثر مسلم امہ فیل کرتے. حقوق العباد والے پارٹ میں بندوں، ایک ہوتا ہے اللہ کا حق، ایک ہوتا ہے بندوں کا حق. بندوں کا حق، مجھ سے ایک فون آیا ہے، ایک شخص فون کرتا ہے مجھ کو، شاداب بھائی میں نے ایک انسان کا 10 لاکھ روپیہ لے لیا ہے، تو کیا مسجد میں 2 لاکھ دینے سے چلے گا؟ میں نے بولا مسجد میں 10 لاکھ کیا 20 لاکھ بھی دے دو، 50 لاکھ بھی دے دو گے نہیں چلے گا. اگر میں نے کسی کا 10 لاکھ لیا ہے تو مجھ کو اسی سے لوٹا. ایون اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن وہاں پر نہیں کر پائیں گے جب تک کہ وہ انسان جس کو میں نے یہ کیا ہے، جس کو میں نے حق مارا ہے، وہ وہاں سارٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنے صحابہ بیٹھے رہتے، پوچھتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ ابھی آپ لوگوں سے پوچھے غریب کون ہے، کسی سے پوچھ دے تو آپ کو کیا لگے غریب کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہی غریب ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہی کہتے غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم اور دینار نہیں ہے. بولتے غریب وہ نہیں ہے، غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا ایک شخص اور اس کے پاس نماز ہوگا، حاجی صاحب ہوں گے اور نمازی صاحب ہوں گے اور زکوٰۃ دینے والے بہت ہی سخی صاحب ہوں گے، سب چیز کیا ہوگا، نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن پیچھے اور لوگ ہوں گے اس کے. کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا زمین لوٹ لیا ہے، کسی کا کچھ کیا ہے، ہر لوگ وہاں پیچھے کھڑے ہوں گے. اب ایک ایک شخص کو پوچھا جائے گا کہ اچھا تمہارا کیا کیا؟ اچھا گالی دیا ہے، اس کے نیکی اٹھا کے اس کو دو. اچھا تمہارا کیا کیا؟ زمین لیا، اس کا نیکی اٹھا کے اس کو دو. اچھا تمہارا کیا کیا؟ پیسہ لیا ہے، حق مار لیا، 2 لاکھ روپے مان، اچھا اس کا نیکی اس کو دو. اس طریقے سے نیکی دیتے دیتے نیکی ختم ہو جائے گی. آدمی باقی ہے حاجی صاحب کا، آدمی باقی رہے گا وہاں پر. کوئی اس کو غلط نہیں لے، میں خود حاجی صاحب ہوں، میں نے خود حج کیا ہے، اس لیے کوئی اس کو غلط انٹینشن میں نہ لے. تو آدمی باقی رہے گا اور وہاں پر پھر بولا جائے گا اب کیا کیا جائے گا؟ نیکی تو ختم ہو گیا. اب بولا جاتا ہے کہ نیکی ختم ہو گیا، اب اس کا گناہ ان کے اوپر ڈالو. 2 لاکھ اس کا مارا ہے، اچھا اس کا گناہ اس کے اوپر ڈالو. نیکی نہیں ہے نا، گناہ. اور آخر میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا مفلس بننے سے بچائے. اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مفلس بنائے، دنیا میں غریب بنا دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مفلس ہم کو نہ بنائے. تو یہ ہوتا ہے مفلس بننا. اللہ کے نبی حقوق العباد میں تو ایک لیکچر میں دے سکتا ہوں یہاں پر، جو ہمارا 7واں نمبر ذمہ داری ہے. ماں باپ کا اچھا اخلاق کرنا، ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حقوق العباد ہے. پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، یہ بھی حقوق العباد ہے. اللہ کے نبی فرماتے کلکم رائن، کہ ہر تم میں سے ایک شخص گارجین ہے، چرواہا ہے، اور ہر کوئی اپنے ریوڑ ہے اس کے بارے میں سوال ہوگی. تو ایک مرد جو ہے وہ اپنے گھر کا چرواہا ہے. ہر کوئی انسان کے اندر میں کوئی نہ کوئی رہتا ہے. اب آپ سوچ رہے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ کے گھر والے گناہ میں ملوث ہے، اگر آپ کے گھر والے ریل چلا رہے ہیں، غلط چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. بولے نہیں، تم گارجین تھے گھر کے، تم نے کیا کیا؟ اچھا تم وارڈ کمشنر تھے، تم تو وارڈ کے گارجین تھے. اچھا تم تو ایم ایل اے تھے، تم تو پورے شہر کے گارجین تھے.
تو اس طریقے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بولتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر بیت المال سے ایک بھی بھیڑ اگر نکل جائے اور کہیں جا کے مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کریں قیامت کے دن، کہیں بھی جا کر کے وہ مر جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے گارجین، آپ ہر کوئی، آپ میں سے کوئی نہ کوئی رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی، ہو سکتا ہے آپ کا پورا فیملی، کوئی نہ کوئی تو میرے انڈر میں رہتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے، ایسے نہیں۔ آپ کے اندر میں جو گارجین شپ ہے آپ کو اس سے سوال ہوگا۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے لیکن آپ کے نیچے والا انسان گناہ میں ملوث ہے تو آپ بھی گناہ گار ہے، آپ کے اوپر بھی گناہ جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حقوق العباد کو پورا کریں، ٹھیک ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 8 جو ہماری ذمہ داری، جو سب سے میں بولا جاتا ہوں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری اینڈ ون آف دا موسٹ نیگلیکٹڈ، ابھی تک جتنی ذمہ داری اس میں تو مسلمان کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن 8واں نمبر میں تو کچھ اتنا پیچھے ہے وہ لوگ، جس کو بولا جاتا ہے دعویٰ کرنا، دعوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سب کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، سب کو دعوت کرو۔ دعوت کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ میرے ایک دوست ہے محشر الدین بھائی، وہ بولتے ہیں کہ شاداب بھائی میں ایک مسلمان کو سمجھا رہا تھا دعوت دینا چاہیے، دعوت دینا چاہیے، تو وہ بولتا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دعوت کیسے دوں؟ تو دعوت کا مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کھانے کی دعوت، جو کہ عام طور پہ ابھی شادی بریانی ہم لوگ جانتے ہیں، تو یہی ہمارا مطلب کہ ہماری سوچ اور سمجھ یہیں تک ہے کہ دعوت کا مطلب شادی یا بریانی یا ولیمہ، لیکن دعوت کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ دعوت کا مطلب ہوتا بلانا، انوائٹ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری، جتنا آپ کو آتا ہے۔ اللہ کے نہیں فرماتے بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک لائن بھی پتہ ہے، یہاں پر جتنے لوگ ہیں کیا کسی کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ یہ سب کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ؟ ایسا کوئی نہیں ہے نا، ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ تو سب کو پتہ ہے یہ چیز، تو آپ کو یہ پہنچانا ہے لوگوں تک، ہر ایک انسان تک آپ کو یہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے نہیں فرما رہے ایک آیت بھی معلوم ہے تو اس کو پہنچا دو، ایک آیت بھی پتہ ہے تو آپ کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کنتم خیر امۃ، یو آر دا بیسٹ آف پیپل، تم لوگ خیر امہ ہو، تم لوگ بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ کیونکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ تو ہم کو نیکی کا حکم، اور نیکی میں سب سے اوپر کیا آتا ہے؟ ابھی کسی نے بولا توحید سب سے اہم آتا ہے، اور برائی میں سب سے بڑی برائی دنیا میں شرک، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ لوگوں سے کون آپ کی حفاظت کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام کی بات کو پہنچائے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، بہت ہی اہم ذمہ داری، جس کو وہ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو مسلمان، چاہے امریکن ہو، چائنیز ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے پیغام کو پہنچائے ان تک جن تک وہ پیغام نہیں پہنچا۔ اور یہی ہر نبی کی ڈیوٹی ہوتی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تاکہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے دور رہو۔ ایک بہت فیمس آیت ہے جو کہ میں نے کبھی نہیں سنا کسی کے بیان میں، جو کہ میں بیان کرتا ہوں دعوت کے متعلق میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 87 میں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ اے مسلمانوں تم لوگ دعوت کرو اور مشرک مت بنو۔ ہم نے بہت بار سنا ہوگا اقیم الصلاۃ ولا تکونن من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو، نماز قائم کرو مشرک مت بنو۔ لیکن کتنے بار آپ لوگوں میں سے کوئی شخص ہے وہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں بول رہے کہ دعوت کرو اور مشرک مت بنو؟ مطلب اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو چانسز ہے کہ آپ شرک کی طرف چل جائے۔ اگر آپ دعوت نہیں کرتے تو ابھی سوشل میڈیا میں جا کے اٹھا کے دیکھیے، ایکس مسلم کا پورا جماعت کھڑا ہے وہاں پر جو بول رہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم اسلام کو چھوڑ چکے۔ تو اگر آپ نہیں دعوت کیجیے گا تو آپ کے آنے والی نسلیں جو ہے وہ اسلام کو بھولے گی اور پھر مشرک بنے گی۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک اسلام کو پہنچائے، اسلام کو بتائے اور اپنے خیر امہ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بیسٹ پروفیشن ہے دنیا میں، سب سے اچھا پروفیشن کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے سب سے اچھا کام؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ ایک بھی قرآن میں یہاں پر دے نہیں سکا، تعجب کی بات، میں نے اتنا سارا قرآن یہاں لایا تھا، تو کوئی بتانا چاہے گا کیا کام آپ کے حساب سے سب سے اچھا ہے؟ ڈاکٹر، انجینئر، آپ بول جی دائی کا کام، یہ تو آپ بول رہے ہیں
دیکھیے بولنے کا انسان بولتا ہے بہت ساری چیز، لیکن کرتا وہی ہے جو مانتا ہے جس چیز پہ. جیسے کہ میں بولوں گا آپ لوگوں کو پتا ہے پرپل از دا بیسٹ کلر، پرپل جو ہے بہت اچھا کلر ہے، لیکن میں نے پہنا کیا؟ بلیک. بولنے کے وقت ہم لوگ آسانی سے بولتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے ٹائم ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بنتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے. کیا بننا ہے؟ انجینئر بننا ہے. کیا بننا ہے؟ بزنس مین بننا ہے، جیف بیزوس بننا ہے، امبانی بننا ہے، اینٹیلا بنانا ہے اس کو. تو لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا کام کیا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات میں اس سے اچھی اور کون بولے گا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ 8 ذمہ داریاں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان 8 ذمہ داریوں کو اپنی پوری کریں گے. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.